بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ کامیابی کا مفہوم ہر ایک کی نظر میں مختلف ہے۔ خوشی، خوشحالی اور بہتر انداز میں زندگی گزارنا، ایک عمدہ رہائش حاصل کر لینا، نئی نئی چیزوں کو حاصل کرنا، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے ایک پرآسائش زندگی کے انتظامات کر لینا خوشحالی سمجھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ فائنینشیل سیکورٹی کو خوشحالی سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے ہاں کامیابی کا تصور اس طرح مختلف ہے کہ وہ اپنی تعریف اور توصیف کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ لیڈرشپ کی کوالٹیز کا موجود ہونا اور ان کے پیچھے لوگوں کا لگنا، ان کو قائد مان لینا، وہ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ تفکرات اور پریشانیوں سے نجات کو کامیابی کہتے ہیں۔ عزت نفس کو حاصل کر لینا بھی کچھ لوگوں کی نظر میں کامیابی ہوتی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے ہاں کامیابی اس کا مطلب ہے کہ ہم جیت کر جئیں اور جیت کو حاصل کر لیں۔ لیکن یہ سب چیزیں، یہ سب جو معانی کامیابی کے ہیں، یہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ سسک کر زندگی گزارے اور غربت اور ذلت کے اندھیروں میں ڈوب جائے اور اس کی عزت نفس نہ ہو، وہ در در بھٹکتا پھرے، یہ نہیں کوئی بھی چاہتا۔ تو جو انسان یہ نہیں چاہتا کہ یہ سب چیزیں اس کے پاس نہ آئیں، تو یہ چیز اس کو آمادہ کرتی ہے کہ اسے کچھ کرنا ہے، اس سے کچھ حاصل کرنا ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ یقین اور مستحکم یقین سے انسان پہاڑوں کو بھی ہلا سکتا ہے، پہاڑوں کو بھی سرکا سکتا ہے۔ اس کو کچھ لوگ بے وقوفی کا قول سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی مشکل کام کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے یہ جملہ۔ لیکن آج کل کے اس ٹیکنیکل دور میں اور اس ترقی یافتہ دور میں یہ سب کچھ ممکن ہو چکا ہے۔ پہاڑوں کو چیر کر ان کے اندر سے بڑی بڑی سرنگیں بنائی جا چکی ہیں۔ یہ یقین محکم کا، یقین مستحکم یقین کا، پکے یقین کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم ایسا کام کر گزریں گے۔ پہاڑوں کو چیر کر اس کے اندر جو ٹنل بنائی جا چکی ہیں، اس کے اندر ریل گاڑیاں اور دوسری گاڑیاں دوڑتی پھر رہی ہیں۔ یہ پہاڑوں کو چیرنا، یہ بھی ایک یقین کا نتیجہ ہے۔ دراصل پہاڑوں کو سرکانے کا مطلب یا پہاڑوں کو ہلا لینے کا مطلب اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ تو بہت مشکل کام کا نتیجہ ہے یا ایک مشکل کام کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے، تو پھر ترقی کے راستے بہت مسدود ہو جاتے ہیں اور ترقی کو حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ بھروسہ کر لیں، اگر آپ یہ یقین کر لیں کہ واقعی آپ پہاڑوں کو ہلا سکتے ہیں، واقعی آپ پہاڑوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر سکتے ہیں، واقعی آپ پہاڑوں کے سینے کو چیر سکتے ہیں، اگر یہ یقین کر لیا جائے تو پھر یقیناً آپ کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ شیریں اور فرہاد کا واقعہ کون نہیں جانتا کہ دودھ کی نہریں نکالنا وہ ایک یقین کا نتیجہ تھا۔ لیکن اگر انسان یہ کب پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کر سکنے کا یقین پیدا کرنا ہے۔ جب انسان کر سکنے کا یقین پیدا کر لیتا ہے تو پھر اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ اس نے اس کو کیسے کرنا ہے۔ ہر روز کئی لوگ ملازمتیں حاصل کرتے ہیں اور ہر ایک کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ترقی کی منازل طے کرے، لیکن اس ملازمت سے، اپنے اس کوئی بزنس سے، اس کاروبار سے
جس کا وہ آغاز کرنے جا رہا ہوتا ہے وہی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، وہی لوگ کامیابی حاصل کرتے ہیں جو یہ پکا یقین کر لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام حاصل کر لینا ہے، یہ ترقی حاصل کر لینی ہے، یہ منزل حاصل کر لینی ہے۔ جو لوگ صرف خواہشات تک رہتے ہیں تو ان کی خواہشات تک ہی رہ جاتی ہیں اور وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ جو کامیاب لوگوں کی رویوں پر، جو لوگ کامیاب لوگوں کے طور طریقوں پر گہری نظر رکھتے ہیں اور ان طور طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو وہ لوگ اس کامیابی کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اور جو لوگ کامیابی کے راستے پر چل پڑتے ہیں تو یقیناً ان کے لیے کامیابی بھی ان کے قریب آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ صرف اور صرف کامل یقین کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ کامل یقین کے نتیجے سے ہی انسان کامیابی کی طرف، کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ انسان اگر یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ یہ تو مشکل کام ہے، پہاڑوں کو ہلانا یا پہاڑوں کو سرکانا تو بہت مشکل کام ہے، تو پھر وہ کامیابی کی طرف نہیں چل سکتا اور کامیابی اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ خلا نوردوں کا چاند پر جانا، خلا تک رسائی حاصل کرنا، خلا کو تسخیر کرنا، یہ یقین کا ہی تو نتیجہ ہے کہ وہ اپنے اس یقین کے نتیجے میں کامیاب ہو کر چاند پر گھنٹوں چہل قدمی کرنے پر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کے غیر متزلزل اور مضبوط یقین کا نتیجہ ہے۔ ایک خیال پیدا ہوا کہ انگلینڈ کو یورپ کے دوسرے ممالک سے ملایا جائے، تو اس خیال کے پیچھے کیا تھا کہ اس کو ایک شارٹیسٹ راستے سے کیسے ملایا جائے، تو سوچا گیا کہ سمندر کے نیچے سے ایک سرنگ تعمیر کی جائے، ایک ٹنل تعمیر کی جائے، اور اس سرنگ سے جو انگلینڈ ہے اس کو فرانس اور دوسرے دیگر یورپی ممالک کے ساتھ ملایا جائے۔ یہ جب خیال پیدا ہوا تو اس کو یقین میں بدلنے کے لیے لوگوں نے سوچا، اور پھر جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ ہم یہ ایسا کام کر گزریں گے تو 1987 میں اس پر کام شروع ہوتا ہے دونوں اطراف سے، اور 1991 میں یہ ٹنل جو ہے، یہ سرنگ جو ہے یہ تعمیر ہو جاتی ہے، اور 6 مئی 1994 کو اس پر باقاعدہ آفیشیلی طور پر اس کو جو ہے وہ گاڑیوں کے لیے اور آمد و رفت کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ یقین پیدا ہو گیا کہ ہم نے ایسا کام کرنا ہے تو وہ سرنگ تعمیر ہو گئی۔ اوپر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اور اس کے نیچے یہ ایک سرنگ تعمیر کی گئی ہے۔ اوپر بحری جہاز دوڑتے پھر رہے ہیں، اوپر لانچز دوڑتی پھر رہی ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ بحری جہازوں کے ذریعے سامان اور لوگوں کو منتقل کیا جا رہا ہے، تو اس کے نیچے جو ہے وہ گاڑیاں اپنے منزل کو پہنچ رہی ہیں، ریل گاڑیاں چل رہی ہیں، اور چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کے ذریعے مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اس بات کا یقین نہ کر لیا جاتا کہ ہم یہ اس کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو پھر ایسا ممکن نہیں تھا۔ لیکن یہ صرف یقین کا نتیجہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ایک ایسی سرنگ بنانے میں کامیاب ہو گئے جو کہ 51 کلومیٹر کے فاصلہ ہے۔ اس سرنگ کے نیچے 51 کلومیٹر کی سرنگ جو ہے وہ تیار کی گئی، اور اس سرنگ کے ذریعے ان یورپی ممالک کو انگلینڈ کے ساتھ ایک شارٹیسٹ راستے کے ذریعے سے ملا دیا گیا۔ یہ وہی سرنگ ہے جس پر لیڈی ڈانا کی کار کا حادثہ پیش آیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے لیے عمدہ نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عمدہ نتائج کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں،
تو اپنے اندر یقین پیدا کر لیجئے. اور یقین کا مطلب یقین کس چیز کا؟ کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. جب آپ اپنے اوپر یہ یقین کر لیں گے کہ یہ میں کام کر سکتا ہوں تو پھر کوئی بھی طاقت آپ کو اس سے پیچھے نہیں ہٹا سکے گی. اسی یقین کے نتیجے میں بڑی بڑی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، بڑے کامیاب کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. اسی یقین کے نتیجے میں بڑی بڑی سائنسی ایجادات کی جا سکتی ہیں اور کی گئی ہیں. تو یہ سب کچھ یقین کا نتیجہ ہے. کوئی بزنس مین ہو، سیاستدان ہو یا کسی بھی شعبے میں کامیاب انسان ہو، اس کے پیچھے یقین کا ہی تو ہاتھ ہوتا ہے. لیکن جب اس کے مقابلے میں جب آپ بے یقینی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو وہ ایک نیگیٹو اپروچ کے طور پر کام کرتی ہے، وہ ایک نیگیٹو پاور کے طور پر جو ہے وہ کام کرتی ہے. اور یہ نیگیٹو فورس اس کے اندر ایک ایسی تحریک پیدا کر دیتی ہے. یہ نیگیٹو پاور اس کے اندر ایک ایسی تحریک پیدا کر دیتی ہے کہ جو اس کی کامیابی کے رستوں کو مسدود کر دیتی ہے، ان کے رستوں کو بہت کم کر دیتی ہے. اور وہ اس کے لیے ایسی تعویلیں، جب ذہن کے اندر وہ نیگیٹو اپروچ پیدا ہو جاتی ہے، نیگیٹو پاور پیدا ہو جاتی ہے. نیگیٹو پاور سے مراد بے یقینی، کسی کام کو نہ کرنے کا یقین جب پیدا ہو جاتا ہے کہ اس میں تو مجھے ڈاؤٹ نظر آتا ہے کہ شاید میں یہ کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا ذہن اس کے لیے ایسی تعویلیں تیار کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کے راستے کو اور کم کر دیتی ہیں، اور اس کے لیے ایسی ذہن میں ایسی تعویلیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ انسان کامیابی کی طرف نہیں جاتا، بلکہ اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ کی طرف چلی جاتی ہے، اور وہ نیگیٹو تھنکنگ اس کو کامیابی سے ہمکنار نہیں ہونے دیتی. ذہن ایسی تعویلیں گھڑنے لگ جاتا ہے کہ جو اس کی کامیابی کو جو ہے وہ ناکامی میں تبدیل کر لیتی ہے. جو حقیقی کامیابی، جو انسان واقعی کامیاب ہونے کے قریب ہوتا ہے، اس کو بھی وہ ناکامیوں میں بدلنے لگ جاتا ہے. شکوک و شبہات کی ایک ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اور شکوک و شبہات اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ شکوک و شبہات اس کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ نہیں، اس چیز میں کامیابی کے لیے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور آپ کو جو اس کے لیے توانائی اور قوت چاہیے وہ آپ کے اندر نہیں ہے. لہٰذا آپ اپنے اندر یقین کو ایک تھرموسٹیٹ کا کام کیجئے، اور تھرموسٹیٹ بنا لیجئے یقین کو، اور اس تھرموسٹیٹ کا درجہ اعلیٰ درجے پر رکھیے، اور پھر مڑ کر پیچھے نہ دیکھیے. تو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر یہ یقین ایک تھرموسٹیٹ کا کام کرے آپ کے لیے، اور وہ تھرموسٹیٹ ایسا تھرموسٹیٹ ہو کہ جس کی سپیڈ اتنی اعلیٰ ہو کہ وہاں پہ اس کے لیے نیگیٹو پاور جو ہے وہ اس پر کام نہ کر سکے. تو پھر یقیناً آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سچی بات ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے اوپر یقین کرنا پڑے گا، اور آپ کو یہ یقین کرنا پڑے گا کہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں. جب تک آپ اپنے اوپر کامیابی کا یقین نہیں کریں گے، اس وقت تک کوئی دوسرا آپ پر یقین نہیں کرے گا. جب کوئی آپ اپنے آپ کو کامیاب نہیں بنانے کے لیے تیار ہوں گے تو کوئی دوسرا آپ کو کامیاب نہیں بنا سکے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کامیابی کے سفر میں یقین کے ساتھ ساتھ دوسروں کے سہارے پر چلنا مت سیکھیے. دوسروں کے سہارے پر چل کر کامیابی کبھی نہیں ملا کرتی. کامیابی ہمیشہ اپنے یقین سے ملتی ہے. کامیاب لوگ ہمیشہ خود کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور یہ کامیابی انسان کو یقین کامل سے حاصل ہوتی ہے. اور جب وہ یقین کامل سب سے پہلے انسان کے اندر خود پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. جب یہ کر سکنے کا یقین پیدا ہو جاتا ہے تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. آپ کا بہت